کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے خود کو بے حس بنا لینا اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دکھ پہ روتے ہوئے کئی راتیں گزاری تھیں، لیکن ان سب کا آج کی شب سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان سب پر کبھی صبر آ ہی جانا تھا، آ ہی گیا تھا، مگر اس وقت اپنے گزرے کل کے چنندہ حصے کو اپنی اور کسی کی یادداشت سے حذف کرنے کی کوشش جتنی شدید تھی، اتنا ہی گہرا بے بسی کا احساس بھی تھا۔ اگلے دن چاہ کے بھی اس نے تسنیم کوثر سے کچھ نہیں پوچھا۔ ان کے یہاں سے کام ختم کرنے کے بعد وہ ٹیوشن کے لیے گئی۔ اس کے بعد معمول کی طرح اس نے اسٹیشن پہنچتے ہی آنے والی پہلی ٹرین نہیں پکڑی تھی، بلکہ وہ پلیٹ فارم کے آخر میں جا کے بنچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیگ سے فون اور اپنی چھوٹی ڈائری نکال کے حساب جوڑا۔ اس تنخواہ سے گھر میں بڑی آسانیاں آ گئی تھیں۔ سب سے زیادہ مائرہ اور دانیال کے لیے کچھ دیر وہ ڈائری میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی، پھر فیصلہ کر کے اٹھ گئی۔ اسے امید تھی کہ تسنیم کوثر کہیں اور پکانے کے لیے یا ٹیوشن کے لیے اس کی سفارش ضرور کریں گی۔ اس نے پہلی بار کانٹیکٹس کے سرچ بار میں فون نمبر ڈھونڈنے کے لیے اس کا نام لکھا۔ تم جلدی آ سکتے ہو، بات کرنی ہے۔ اس نے نیچے اپنا نام لکھا، نہ پہلے تعارف کروایا تھا۔ وہ نیچے نام لکھنے ہی جا رہی تھی کہ ادھر سے جواب آ گیا، اوکے۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہونے لگی تھی، جسے جھٹکنے کے لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے جلتے شعلوں پر چلنے کے لیے جا رہی۔ پہلی بار وہ اس کیفیت سے دوچار ہوئی تھی کہ جس سے بچنے کی شدید خواہش تھی، اس کا سامنا کر کے اسے ختم کرنے کی بھی اتنی ہی جلدی تھی۔ گھر پہنچ کے اس نے پہلے روز کی طرح صفائی کی اور پھر کھانا بنانے لگی۔ اس کا ذہن مسلسل آنے والے لمحوں کا تصور پیش کر رہا تھا، جسے وہ جھٹک رہی تھی۔ ذرا دیر میں جو ہونا تھا ہو جائے، وہ پہلے سے سوچ کے کیوں بے حال ہو۔ ویسے بھی مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گی۔ کام ختم کر کے وہ باورچی خانے میں ہی کرسی پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ ایک نئے ادراک پر تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا کہ وہ گھر کی کام والی ماسی کی طرح سوچنے لگی تھی، جسے بیٹھنے اور انتظار کرنے کی اجازت باورچی خانے تک محدود ہوتی ہے۔ اپنی بڑھتی بے چینی سے گھبرا کے وہ اٹھ کے ٹہلنے لگی۔ جانے کتنا وقت گزرا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس نے جھٹ کرسی سنبھال لی۔ کچھ دیر بعد بلال اندر آیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر رکھے ہاتھوں کی متحرک انگلیاں اس کا اضطراب عیاں کر رہی تھیں۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن جب بلال کی آواز نہیں ابھری تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گویا اس کے بولنے کا منتظر تھی۔ ہاں، میں نے ہی بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اس نے سوچا اور ہاتھ گود میں رکھ کے گلا صاف کیا۔ میں کل سے نہیں آؤں گی۔ اگر تم چاہتے ہو نئی میڈ ملنے تک کام کروں تو بھی پرابلم نہیں۔ اوکے، یہی کہنا تھا۔ اس کے انداز کا دوسرا مطلب تھا، یہ بات اسی میسج میں بھی لکھی جا سکتی تھی۔ نہیں، اور اسے لگا کمرے کی دیواریں دونوں جانب سے اس کے قریب آ رہی ہیں۔ اپنے پچھلے رویے کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں، ریئلی ویری سوری۔ اس سے پہلے کہ دیواریں اسے ختم کرتیں، اس نے کہہ دیا۔ بلال ہنسنے لگا تھا۔ اس نے بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بلال کی ہنسی پر تھم گئی۔ اس کی ہنسی کی کڑواہٹ اور اذیت سے کمرہ یوں بھرا کہ دیواریں بھی پھر دور ہو کے اسے گھورنے لگی۔ اتنا آسان سمجھا تھا تم نے؟ اس کے اندر بھی کوئی طنز کر رہا تھا۔ بلال نے کرسی کی پشت کا سہارا چھوڑا اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پر رکھ کے آگے ہوا۔ سوری، ریلی سوری۔ اور تمہارا ضمیر مطمئن؟ یہ اتنا آسان اور معمولی ہے تمہارے لیے؟ وہ غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اس کے ان 3 لفظوں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے پیغام کے بعد سے خود سے یہ کہتا رہا تھا کہ اسے نیہا سے کچھ نہیں کہنا۔ اسے اندازہ تھا وہ کام چھوڑنے کی ہی بات کرے گی اور اس کا ارادہ کوئی بات کیے بنا مان جانے کا تھا، لیکن اس پر اس کے ماضی کا ہر جملہ، ہر نظر، ہر تیر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے زخم تڑپ اٹھے تھے۔ اس کی سوری نے اندر کوئی بھابڑ سلگا دیا تھا۔ اچھا ہوتا اگر وہ کام چھوڑنے کی بات کر کے چلی جاتی، سوری نہ کرتی۔ تمہارا رویہ وہ تھا جس نے مجھے مجرموں، ظالموں اور برائیوں سے بھری دنیا میں صرف تم سے نفرت پر مجبور کیا۔ اس کا لہجہ
چہرہ، آنکھیں سب نے مل کر اس نفرت کی شدت کا احساس کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نیہا کا دل سکڑنے لگا۔ اس پر نئے سے اپنے رویے کی بدصورتی منکشف ہوئی تھی۔ تم اپنے ہر اس جملے، طنز اور تمسخر کے بدلے ایک سوری کہہ کر بری و ذمہ ہو سکتی ہو، جس نے میری روح کو روندا، میری عزت نفس کو بارہا کچلا، ایک بار نہ مندمل ہونے والا ناسور دیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بات کا زوم تھا تمہیں؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے اور امی کو؟ وہ جواب کے لیے رکا۔ واقعی اسے جواب چاہیے تھا۔ ہم کیوں تمہاری ہر آواز پر حاضر ہونے کے پابند تھے؟ ہماری زندگی، ہمارے کام کیوں تم سے کم اہم تھے؟ بتاؤ نیہا، یہ تم نے ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تھا؟ پھر کیوں تمہیں لگتا تھا کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پر، تمہیں خیرات صدقات پر پڑھنے والے ہیں؟ تمہارے والد مدد کرتے تھے اور اس وجہ سے تم نے خود کو یہ حق تفویض کر لیا تھا کہ ہمیں واقعی بے وقت ہونے کا احساس دلاؤ۔ کسی کے دیے گئے عطیات پر کوئی پل رہا ہو تو اسے اس پلنے والے کی اوقات دکھانے کے لیے گالی کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تو اس انسان کی وجہ سے دینے والے کو نیکی کا موقع ملا رہا ہوتا ہے۔ کرنے والا اجر کے لیے کرتا ہے یا اسے وہ دونوں طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کو خوش کر دیا اور اس کمتر کو بھی دبا دیا۔ اب اس پہ میری ہر آواز پر لبیک کہنا اور میری غلامی کرنا فرض ہے۔ دونوں طرح سے ون ون۔ اس کے لہجے کی کاٹ اسے واقعی کاٹ رہی تھی۔ چاچا نے کبھی بدلے میں کچھ نہیں چاہا، لیکن تم بتاؤ، تمہارے نزدیک وہ نیکی تھی، فرض کی ادائیگی یا لیے جانے والے کاموں کا پیشگی معاوضہ؟ اچانک نیہا نے شکر ادا کیا۔ اس کے پاپا نے اس کا وہ روپ دیکھا نہ بلال کے زخم دیکھے۔ اس اذیت میں یہ احساس تسلی کی ہلکی تھپکی تھا کہ وہ اس کا بدصورت رویہ اور اس کے نتائج دیکھنے دنیا میں نہیں تھے۔ وہ ایک گہرے دکھ، شرمندگی اور افسوس سے بچ گئے تھے۔ تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اس طرح تم اپنے پاپا کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ ان کی اچھائی تھی جو ہمہ وقت حاضر تھے۔ وہ تمہارا ڈر، غلبہ یا احساس نہیں تھا۔ گھر میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اسے اجرت دیتے ہیں، اس کی عزت نفس سلامت رہتی ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے کسی فرض یا نیکی کے بدلے کسی کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ غلام ہے، اس پر خدمت عین واجب ہے، اسے سب سے کچھ چھین لیتا ہے۔ نیہا، وہ مضبوط تھا، بہت بہادر، لیکن نہیں، اس کے رویے نے اسے بارہا اور بار بار توڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ تم مجھ سے دور ہی رہتے، کیوں واپس آئے؟ اس نے بمشکل کہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس کا ہونا ہی بلال کے لیے اذیت تھا، اور اس سارے وقت میں وہ کس آزمائش سے گزرا ہوگا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، بلال نے اس کی بات قطع کی۔ میں نے یہ سب اپنے لیے کیا ہے تاکہ روز محشر مجھے چاچا سے آنکھ نہ چرانا پڑے۔ میں تمہاری وجہ سے چاچا کے احسان فراموش نہیں کر سکتا۔ جتنی مجھے چاچا سے محبت ہے، ان کا خیال ہے، جتنا میں خود کو ان کا مقروض سمجھتا ہوں، اتنی ہی مجھے تم سے نفرت ہے۔ آئی ہیٹ یو نیہا۔ نیہا نے سر اٹھا کر کے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اتنا سب سن کے بھی وہ کرب نہیں اترا تھا جو اس کے 3 لفظوں سے ٹھہر گیا۔ بلال نے دل کھولا بھی تو کس کے آگے؟ اس کی سیاہ بڑی سی آنکھوں میں اتری سرخیاں دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لے کر کرسی سے پشت ٹکائی اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے اندر جمع برسوں کا لاوا بہہ نکلا تھا۔ اس نے نئے سرے سے امڈے ریلے کو روکنے چھپانے کے لیے چہرہ ڈھانپ لیا۔ بلال یکایک اٹھ کے حال میں چلا گیا۔ اس کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ذرا دیر بعد واپس آیا۔ اس کے دائیں جانب ٹیشو باکس رکھا اور پیچھے سے گلاس پانی بھر کے گلاس بائیں جانب رکھ کے واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کچھ نہیں تھا۔ نیہا نے کئی ٹیشو کھینچ کے ناک پر رکھ لیے۔ دیر ہو گئی ہے، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر کرسی سے اٹھ گیا۔ اس میں اسے انکار کرنے یا مزید کوئی بات کرنے اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر ڈھیر سارے ٹیشو باکس سے کھینچے اور بیگ لیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ یوں ہی پیچھے چلتی وہ پارکنگ میں آئی۔ بلال نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بلال نے بھی چھیڑا نہیں۔ گھر کے قریب اس نے گاڑی روک دی۔ نیہا نے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کی سمت دیکھا جو سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔
وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ امی، میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اس نے ہاتھ منہ دھونے کے بعد ہال میں آ کے اعلان کیا، میں کچھ دیر سو رہی ہوں، لائٹ مت آن کیجیے گا۔ بتی بجھا کے وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ کھانا تو کھا لو پہلے، انہوں نے دروازے میں آ کر کہا۔ بعد میں اٹھ کے کھا لوں گی، الارم لگایا ہے، آپ سو جائیے گا۔ اچھا۔ انہوں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہاں کا اجالا حال کو بھی روشن کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں پر کلائی رکھ لی۔ آئی ہیٹ یو نیہا۔ آنسو اس کی کن پٹیوں پر پھسلنے لگے تھے۔ مجھے کبھی معافی ملے گی بھی؟ خود سے پوچھے سوال کا جواب مایوس کن تھا۔ ادھر بلال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بھی اس نے چھین لی تھی۔ جذبات کا تیز و تند سمندر سونامی کے بعد شانت تھا، تو اب جناب ضمیر تن دہی سے کام پر لگ گئے تھے۔ تم حد سے بڑھ گئے تھے۔ اگلی صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے نشاط سے کہہ دیا کہ شام والی فیملی کہیں گئی ہے، سو وہ جلد گھر آ جائے گی۔ انہیں سچ ویسے بھی پتہ نہیں تھا، لہٰذا وہ انہیں بے خبر رکھ کے ہی نیا کام ڈھونڈ لینا چاہتی تھی۔ اب وہ تسنیم کو سچ سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں اسے نئی میڈ اور کک کب ملے گی۔ کیا پتہ اب عشرت آنٹی ہی آ جائیں۔ روز اس اسٹیشن سے گزرتے ہوئے وہ یہی سب سوچے جاتی۔ چند دن بعد تسنیم کے گھر سے اسے نئی راہ مل گئی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کسی کی دعوت کی تھی، جس کے لیے اس کے بنائے اسپرنگ رول، چکن چیز رول اور کنافہ انہیں بے حد پسند آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ انہیں یہ چیزیں فریز کرنے کے لیے بنا کے دے سکتی ہے، ساتھ ہی انہیں کنافہ بھی چاہیے۔ میں یہ بھی تو کر سکتی ہوں۔ انہیں ہاں کہتے ہوئے اس نے پہلی بار سوچا، میں شروعات سے ہی یہ کر سکتی تھی، اس قدر خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پکانا ہی تو میرا واحد ٹیلنٹ ہے۔ لیکن پھر عقل ٹھکانے کیسے آتی؟ اس نے اسے کبھی پیشہ یا کیریئر بنانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ پہننے اوڑھنے جیسا یہ بھی اس کا شوق تھا۔ مجھے سنجیدگی سے اس پر سوچنا چاہیے۔ میں بیکنگ بھی کر سکتی ہوں، اور مجھے زیادہ دور نہیں، یہیں آس پاس کسٹمر بنانے پڑیں گے۔ رمضان قریب تھے، اور تسنیم اس سے افطاری میں بننے والی اشیاء کو زیادہ مقدار میں بنانے کا کہا تھا تاکہ وہ بھی انہیں فریز کر لیں۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل اس پر غور کر رہی تھی۔ اس نے نشاط سے بھی کہہ دیا کہ اس نے شام والی ٹیوشنز چھوڑ دی ہے اور وہ اس نئے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ تسنیم کے یہاں پکانے اور بچوں کو پڑھانے کے علاوہ اس نے دوسری 2 ٹیوشنز جاری رکھی تھیں۔ اس نے جو کچھ جھیلا تھا، اس نے بعد اس کے لیے کام کی غرض سے آگے بڑھ کے پہل کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ جب وہ پہلی بار کمانے کا سوچ کے گھر سے نکلی تو کچھ نہ سوچا، نہ سمجھ تھی، نہ منصوبہ تھا۔ اس وقت جو ہاتھ آیا اس نے اسے ہی غنیمت سمجھا تھا، لیکن اب اسے عارضی سہارے اور وقتی راحت نہیں بلکہ دور کا سوچنا تھا۔ وہ ساری عمر در در نہیں بھٹک سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تسنیم اور اس کی دوستوں کو فریز کرنے والی چیزیں بنا کر دیں، اور ان کے توسط سے مزید لوگوں نے بھی رابطہ کیا۔ اس دوران اسے پتہ چلا عشرت واپس آ گئی ہے۔ وہ 2-3 بار ان سے ملنے بھی آئیں، لیکن بلال ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اتوار کو اچانک عشرت اور بلال کی آمد پر نئی مصروفیت میں بہلا سنبھلا دل پھر بھر آنے لگا۔ بلال ہمیشہ کی طرح بچوں کے ساتھ لگا تھا۔ وہ کئی دنوں بعد آیا تھا، سو ان دونوں کے پاس باتیں بھی بہت جمع تھیں۔ حسب معمول نشاط انہیں کھانا کھلائے بغیر روانہ نہیں کرنے والی تھی۔ وہ ان کے کہنے سے قبل ہی باورچی خانے میں مصروف ہو گئی کہ 2 کمروں میں سے ایک ان دونوں نے سنبھال لیا تھا اور دوسرے پر بلال اور بچوں کا قبضہ تھا۔ کھانا بن جانے کے بعد اسے ہی جا کے کہنا پڑا کہ اب کھانے بیٹھ جائیں۔ تم کیوں اتنی خاموش ہو بیٹا؟ عشرت سے وہ کم ہی بات کرتی تھی، لیکن آج بالکل چپ تھی۔ بلال نے اسے دیکھا۔ نہیں تو میں سب کو سن رہی ہوں۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنے میں مائرہ اور دانیال اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے برتن سنک میں اکٹھے کیے اور انہیں دھونے سے پہلے امی کی فرمائش پر چائے بنانے لگی تھی۔ پیچھے کوئی آیا تو اسے لگا دانیال ہے، یہاں رکھ دو، میں بھر کے فریج میں رکھ دوں گی۔ برتنوں سے بھرے سنک میں ہی وہ بوتلیں بھرنے نہ لگ جائے، اس لیے اس نے کہا۔ بلال نے آگے آ کر بوتلیں کاؤنٹر پر رکھیں۔ وہ اس ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سست اور ڈھیلا انداز یکایک بدل گیا۔ جب وہ واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا تو اسے اصل بے چینی لاحق ہوئی۔
اتنے دن تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت مس کیا۔ وہ جو چائے کی پتیلی پر نظر جمائے تھی، جس میں ابھی تک جوش نہیں آیا تھا، اس دوسرے غیر متوقع جملے پر بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اس کا سادہ لہجہ اسے بے حد ششدر کر رہا تھا۔ لہجے اور آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی اس دن والا غصہ، نفرت اور سختی نہیں تھی۔ اس تنہائی میں اس سے نفرت کرنے والے کی ایسی کیا مجبوری تھی جو وہ حال والے معمولی انداز کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ یہ خواب ہے یا وہ خواب تھا؟ نہیں نے اس کی سنجیدہ صورت سے نگاہ پھیر کے پھر چائے کو دیکھا۔ اس دن میں غصے میں بول گیا، اس دن کے غصے اتنی ہی شدید اس وقت کی سنجیدگی تھی۔ تم نے سب ٹھیک کہا تھا، نیہا نے تیزی سے بات قطع کی۔ افسوس مت کرو، اس نے بلال کی طرف دیکھے بنا کہا۔ دونوں اپنی نگاہوں کے مراکز بدلے یعنی بغیر یوں ہی کھڑے تھے۔ کئی لمحے ان کی آواز کے منتظر مایوس سے گزر گئے۔ اس دن میں نے آدھی بات کی تھی، آدھی باقی ہے، بلال نے کہا، اور نیہا کی آنکھیں پھر اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اس دن وہ سب اور سارا کچھ نہیں تھا۔ یا اللہ، میں نے کتنا ہرٹ کیا ہے اسے۔ ایک دن اندیکھا انجانا بوجھ اس کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا۔ جب دل کرے سنا دینا۔ اس نے نظریں واپس پتیلی کی سمت کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اس نے ہنکار بھرا۔ بلال انکل۔ باہر سے مائرہ کی آواز آئی اور وہ باہر چلا گیا۔ نہیں نے مشکل سے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ وہ اس وقت رد نہیں سکتی تھی۔ نیہا نے مشکل سے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ وہ اس وقت رو نہیں سکتی۔